بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے وضو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر سورۃ المائدہ میں وضو کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے اندر جو وضو کے اعضاء ہونے ہیں وہ بتائے ہیں، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی ہر بات کو نقل کر دیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں وضو کا وہ طریقہ بتایا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ اکرام نے جو آپ سے سیکھا اور پھر امت کے لوگوں کو سکھایا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث، ہر عمل کے ساتھ حوالہ اس کا نیچے موجود ہوگا، پکچر کے اندر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، کیونکہ ہاتھوں کے ساتھ ہی اپنے جسم کی ظاہر صفائی کرنی ہے، تو ہاتھوں کو پہلے اچھی طرح دھو لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے چلو کے اندر پانی لے کر 3 بار منہ کے اندر ڈالنا ہے اور ناک کے اندر ڈالنا ہے۔ ایک ہی اس چلو کے ساتھ منہ کے اندر بھی پانی ڈال لینا ہے اور ناک کے اندر بھی پانی ڈال لینا ہے۔ یہ 3 مرتبہ کرنا ہے، کلی کرنی ہے اور ناک کو جھاڑنا ہے اچھی طرح۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر دائیں ہاتھ کو کونیوں تک اور پھر بائیں ہاتھ کو کونیوں تک دھونا ہے 3 مرتبہ۔ پھر سر کا مسح کرنا ہے، یہاں پیشانی سے آپ گیلے ہاتھوں کو پیشانی سے لے کر پیچھے گردن تک جائیں گے اور پھر گردن سے اس کو واپس لانا ہے آگے پیشانی تک۔ پھر کانوں کے اندر انگلیاں پھیرنی ہے، اس طرح کہ پورے کان کے اندر انگلیاں پھیرنی ہے اور یہ انگوٹھا اس کو کان کے پیچھے سے ایسے کانوں کی پچھلی سائڈ کو گیلا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دائیں پاؤں کو دھونا ہے اور بائیں پاؤں کو دھونا ہے۔ وضو کے تمام تر اعضاء کو آپ 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں اور 3 مرتبہ بھی دھوئے جا سکتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ دھونا یہ افضل ہے۔ اور وضو کے اعضاء دھوتے وقت اچھی طرح خیال کریں کہ ہر ایک عضو کو اچھے طریقے کے ساتھ دھو لیا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ جب ہاتھوں کو دھونے لگے تو انگلیوں کے اندر خلال کریں، ایسی انگلیوں کے ساتھ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ماریں تاکہ وہ جگہ گیلی ہو جائے۔ اسی طرح داڑھی اگر کسی کی زیادہ ہے تو داڑھی کا خلال کرے، اور پاؤں کی انگلیوں کے اندر یہ جو آپ کی چھوٹی انگلی ہے اس کو انگلی کو پاؤں والی انگلیوں کے اندر مار کر اس کو بھی اچھی طرح اس کو گیلا کر لیں۔ اور خصوصی طور پر جو پاؤں کی ایڑیاں ہیں ان کا خیال رکھیں، یہ اکثر خشک رہ جاتی ہیں، اسی لیے کہ ان کا جو الگ سے ذکر بھی احادیث کے اندر ملتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے اس کی تاکید کی ہے، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ یہ جو ایڑیاں ہیں ان کو خشک نہیں رہنا چاہیے، اگر خشک رہیں گی تو جہنم کی آگ ان کو قیامت والے دن چھو سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ وضو والے اعضاء کو اچھی طرح دھونا ہے، اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور آخر میں بھی وضو کی دعا پڑھنی ہے۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف وضو کا طریقہ بتانا ہے، اس کی جو تفاصیل ہیں یا فقہی جو اختلافات ہیں وہ اس کے اندر ہم نے ذکر نہیں کیے، وہ چیز ذکر کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتی ہے۔ اپنے وضو کو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح بنانا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے، ہر ایک چیز کا حوالہ ساتھ میں موجود ہے۔ اگر کسی کا اس حوالے سے سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس کے اندر اس حوالے سے سوال کر سکتا ہے، سوال پوچھ سکتا ہے۔